السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ، میں ہوں علی سرور۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور نون صدر بھی ہیں، انہوں نے آج بڑی اہم ملاقات کی ہے۔ وہ ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد گئے اور وہاں ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے، قیادت سے ان کی ملاقات ہوئی، اور جس حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ این اے 242 پر جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس پر کوئی پیش رفت ہو سکے گی، لیکن اس کا باضابطہ طور پر اب تک کوئی اعلان نہیں ہوا ہے کہ ہو چکی ہے اس پر پیش رفت یا نہیں ہو سکی۔ کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ جی اب تک پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ایم کیو ایم پاکستان مزید ہے کہ 242 پر ان کے کینڈیڈیٹ مستوقع وہی الیکشن لڑیں گے، جبکہ شہباز شریف صاحب نے بھی این اے 242 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کی جانب سے کراچی کے عوام کے نام خیر سگالی کا وہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے آج یہ کہا شہباز شریف نے کہ شہر میں ٹرانسپورٹ پینے کے پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم حل کریں گے۔ کراچی پاکستان کا گیٹ وے ہے، اورنج لائن لاہور سے پہلے کراچی میں چلنی چاہیے تھی، حیدرآباد سے کراچی اب موٹر وے نہیں رہی، نواز شریف وزیر اعظم بنے تو موٹر وے بھی بن جائے گی، یعنی نواز شریف صاحب اگر بنیں گے تو پھر موٹر وے بنے گی۔ بہت اہم آج ملاقات تھی، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب حضرت موجود ہیں، ان سے اسی موضوع پر ہم بات کریں گے کہ کیا ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے پوزیشن کیا ہے، اور آنے والے الیکشن یعنی کہ 2024 کو 8 فروری بروز جمعرات کو جو الیکشن ہونا ہے اس میں ایم کیو ایم پاکستان کس حد تک پر امید ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب، آج سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تشریف لائے آپ کی پارٹی کے دفتر، اور وہاں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ بات چیت ہوئی ہے، لیکن باضابطہ طور پہ اعلان نہیں ہوا۔ سر کیا کوئی بیچ میں ہیڈلز ہیں، کس وجہ سے اب تک یہ بات نہیں ہو سکی؟ حالانکہ کافی عرصے سنتے آ رہے ہیں ہم کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات آپ کی ہو چکی ہے نون لیگ کے ساتھ۔ آپ نے ایک دفعہ غلط آدمی کو فون کر لیا ہے، اور میں چونکہ ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں۔ جی جی ہمارے یہاں ہماری ٹیم میں کنوینر، سینئر ڈپٹی کنوینر اور ایک دو ہمارے ڈپٹی کنوینرز، جی جی یہ ان تمام معاملات میں شریک رہے ہیں، اور اسی طرح سے میاں صاحب کے ساتھ بھی جو احباب آئے تھے، تو میں اس میٹنگ میں موجود بھی نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم میں یہ میٹنگ کی ہے انہوں نے، اور ہم لوگ رابطہ کے روم میں، اس کے بعد میاں صاحب تشریف لائے رابطہ کے روم میں اور اپنی ٹیم کے ساتھ آئے، انہوں نے وہاں پہ بھی گفتگو کی، اس کے بعد پریس سے بھی خطاب فرمایا۔ تو میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کیا بات چیت ہوئی۔ نہیں، میں نے اس لیے پوچھا آپ سے کیونکہ ظاہر ہے آپ رابطہ کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ رابطہ میں اب تک کی جو آپ کے آپس کی پارٹی میں جو کچھ طے پایا ہوگا اس حوالے سے کہ کراچی کے جو الیکشنز ہیں اس میں کسی پارٹی سے ہم لوگ آپ کی پارٹی نے کرنی ہے نہیں کرنی، یہ بہت کیوں سنجیدہ ٹاپک ہے، میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس پارٹی تو اس پہ کوئی فیصلہ ہوا ہے کسی بھی مکمل، پارٹی سے، صرف نون لیگ نہیں کسی بھی پارٹی سے ساتھ چلنے کا وہ فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے اپنی تمام وہ سیٹیں جو 2013 میں تھی ان پہ الیکشن لڑے گی اور جیتنے کی پوری کوشش کرے گی، اور اس سلسلے میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر ہوگا تو ان سیٹوں پہ ہو سکتا ہے جہاں پر ایم کیو ایم جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، تو وہ ممکن ہے، اس میں مسلم لیگ نہیں تو سر ایک بات کے بتائیے ساتھ بھی ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب، آپ نے کہا ان سکتی ہے جہاں پر ایم کیو ایم جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، تو آپ لوگ کی تو پارٹی کے قیادت کا دعویٰ ہے کہ 22 کی 22 سیٹیں جیت جائیں گے وہ پھر کراچی کی، جس میں آپ کو لگتا ہے نہیں جیتیں گے آپ؟ بھائی جیسے آپ کی لیاری کی سیٹ ہے، شکر ہے مان رہے ہیں آپ لیاری میں آپ نہیں جیت سکتے۔ نہیں لیاری میں ہم نے لڑا تھا الیکشن، وہاں تو بلاول بھٹو بھی نہ آ پائے دوبارہ، ایک ہی دفعہ آئے تھے۔ ہاں تو یہ میرا کہنا یہ ہے کہ حقائق، زمینی حقائق کو دیکھ کر تجزیہ بھی کیا جاتا ہے اور اسٹریٹجی بھی بنائی جاتی بالکل ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اب اچھا کیونکہ آج اس کے حالات میں میں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک لیاری ہے، ایک ملیر مضافات کی کچھ سیٹیں ہیں جہاں پر ظاہر پیپلز پارٹی جیتی رہی ہے، تو ان سیٹوں پہ یعنی وہ کہ تو دیکھیں نا، کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ 1970 سے جو ہے نا وہ جو بیلٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہی نا، بالکل حفیظ پیرزادہ بھی اسی علاقے سے جیتتے تھے۔ ایسا ہی ہے۔ ہاں ہاں، تو وہ اچھا جو سر اور اس وقت جو پوزیشن ہے تو آپ کا بھی آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب فارم جمع کیا ہے الیکشن لڑنے کے لیے؟ نہیں سر، پہلا اتفاق ہے کہ میں الیکشن لڑانے کی بات کر رہا ہوں، الیکشن لڑوں گا نہیں۔
اچھا ایسا سر کیوں اس دفعہ؟ آپ تو بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ. سر اب تو یہ پوزیشن ہے، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو بھی ساغر و مینا میرے آگے. تو اب 73 سال کی عمر میں اب اتنی ہو نہیں سکتی ہے. سر 74 سال کی عمر میں دیکھیے نا، وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی عمریں ہیں. دیکھیں میاں صاحب کی ماشاء اللہ سے صحت بہت لاجواب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید صحت دے. ایکچوئل کیا ہے، پارٹی نے میرا جو چھوٹا بیٹا ہے اسفند یار خان، جی جی. اس کا انہوں نے نامنیشن بھرا ہے NA 110 سے، PS 110 جو ڈیفینس اور کلفٹن کو محیط ہے. صحیح. تو یہ مناسب ہی نہیں تھا کہ ایک گھر سے دو لوگوں کو پارٹی الیکشن لڑائے. تو میں بحیثیت ایک سینئر ساتھی کے، میں اپنے بیٹے کے لیے کام کروں گا اگر پارٹی نے ٹکٹ دیا تو. اچھا ٹھیک. نہیں ظاہر ہے آپ کے بیٹے کو اب آگے آنا چاہیے. آپ نے تو بہت الیکشن لڑ بھی لیے، اور لیکن ظاہر ہے ابھی ریٹائرمنٹ تو نہیں ہوئی. سیاستدان تو ویسے بھی ڈاکٹر صاحب ریٹائرڈ نہیں ہوتا. نہیں ریٹائرڈ تو نہیں ہو رہا ہوں میں نے تو کہا نا، جنبش کی تو بات کی نا، ریٹائرڈ تو نہیں ہو رہا ہوں میں. دیکھیں ہمارے یہاں پارٹی کی قیادت جو ہے، جو سینئر قیادت جو ہے، وہ انتخابات نہیں لڑتی ہے، وہ سینئر لڑاتی ہے. قیادت؟ ہماری جو سر سینئر قیادت اگر جو ہے، الیکشن تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، خالد مکرم صدیقی صاحب تو یہ اس دفعہ نہیں ہوں گے الیکشن میں؟ دیکھیں نہیں یہ تو احباب، دیکھیں سینئر قیادت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، وہ تو لڑ رہے ہیں سر، لڑ رہے ہیں الیکشن. ہمارے اعتبار سے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ لڑیں وہ. کہ کنوینر نہ لڑے. تو لیکن آپ کی بات میرا خیال مان نہیں رہے ہیں، ظاہر ہے وہ کنوینئر ہے، ان کی مرضی ہے. نہیں ہم نے یہ بات ہم نے رکھی نہیں ہے، گفتگو میں آپ کے ساتھ آ گئی ہے، کیونکہ رابطہ کی میٹنگ میں یہ تمام فیصلے ہوتے ہیں، تو اس میں جہاں پر ہماری رائے کی ضرورت ہوتی ہے ہم بھی دیتے ہیں رائے. اچھا یہ بات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس بار MQM جو ہے وہ زیادہ نوجوانوں کو ٹکٹ دے گی؟ انشاءاللہ. اس طرح کوئی فیصلہ ہوا ہے بالکل. آپ کے علم میں ہے؟ نہیں وہ تو فیصلہ کیا، اب تو یہ جو صدی ہے، اب آنے والا جو ہے یہ تو نوجوانوں کا ہی ہے نا. ہمارے یہاں میجورٹی جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے، اور پارٹی میں. نوجوان قیادت ہی اس ملک کی سیاست کو اپنے انداز سے بھرپور کھیل کر اس قابل بنا سکتی ہے کہ تاکہ لوگوں کے معاشی مسائل حل ہوں، اور وہ باصلاحیت لوگ جو ہیں آ کر محنت کے ساتھ کام کریں اور عوام کی خدمت کریں، جس سے ہم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. سر کراچی سے تعلق ہے، اور ماضی میں MQM سے بھی تعلق رہا. میں بات کر رہا ہوں انیس ایڈوکیٹ اور رضا ہارون صاحب کی، انہوں نے بھی آج پیپلز پارٹی جوائن کر لی. تو اس پر کوئی ہے آپ کے تحفظات، یا صحیح ہے ان کی مرضی جہاں جائیں وہ؟ جیسے میں نے فیصل صدواری کا کمنٹ پڑھا تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. سر خمیر تو MQM کا تھا سر. نہیں پتہ نہیں، اس سے پہلے تو پیدا MQM میں پیدا تھوڑی ہوئی بتائیے. سر انیس ایڈوکیٹ تو شروع سے سر 86 سے. نہیں شروع سے پارٹی جوائن کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن 18-20 سال تک تو کچھ کوئی نہ کہیں تو کچھ معاملات رہے ہوں گے. اچھا میں چونکہ دونوں صاحبان سے میرا کوئی اتنا انٹریکشن نہ رہا سوائے زمانے جمع خرچ کے، کبھی کبھار ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے اپنے ہارون سے جب میں دبئی میں تھا، تو ان سے تو میں ملاقات ہی شاید نہیں ہے میری انیس صاحب سے. اچھا اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے سر، میں جاتے جاتے اس کا ضرور بتا. اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، آپ کو لگتا ہے سر کوئی ایک پارٹی حکومت بنا سکے گی وفاق میں؟ دیکھیے جس طریقے سے مسلم لیگ نون کام کر رہی ہے، اور اگر اس کو عوام کی حمایت حاصل رہی تو میرا خیال سے یہ ایک پارٹی حکومت بنا لے گی. اچھا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی سے اتحاد کرنے کی؟ ہاں اسی لیے پہلے کر لیا ہم نے. لے نہ لیں وہ، ہاں اس لیے ان کو ضرورت ہو نہ ہو. پہلے ہمارا. نہیں یہ تو چلو اچھی بات ہے، آپ نے اتحاد کر رہے ہیں. اچھا اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں آپ کہ اتحاد ہو چکا؟ وہ تو بہت پہلے ہو چکا. اچھا چلے، کیونکہ وہ اس آپ کے کے لیے تو. اچھا صرف اتحاد الگ ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ الگ ہے؟
सर देखिए, सीट एडजस्टमेंट एक अलग चीज है। इत्तेहाद दो सियासी जमातों का इत्तेहाद है जो उसका क्या अपनी मतलब होता कौमी है सर इत्तेहाद सियासत का? में भरपूर किरदार अदा करना चाहती हैं। सीट एडजस्टमेंट जो है वो आपके दिलों का सौदा है। डॉक्टर साहब तो आवाज सुन आप रहे ये हैं आप मेरी? समझिए कि अगर अगर मियां शहबाज शरीफ साहब कराची से इंतखाबात में डॉक्टर साहब अगर आप हिस्सा आवाज सुन लेंगे। सकते हैं मेरी? हैं? हेलो? डॉक्टर साहब हेलो? आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है। मैंने कहा मियां साहब अगर डॉक्टर महफूज यार खान इंतखाबात में साहब हिस्सा आप मुझे लेंगे सुन सकते हैं? तो आपको मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही डॉक्टर साहब की। बहरहाल अब ये कोई फ़नी ख़राबी हुई जिसकी वजह से आवाज़ में मुझ तक नहीं पहुंच पा रही डॉक्टर महफूज यार खान साहब की। सवाल मेरा यही था। काम की बात होती है तो आवाज नहीं आती और है। बड़ी अहम हैं? डेवलपमेंट है ये कि शहबाज शरीफ साहब आए एमक्यूएम के मरकज़। एमक्यूएम पाकिस्तान वाले भी ज़ाहिर पुरुमीद हैं कि वो 2013 की जो उनकी सियासी पोजीशन थी, जितनी सीट हासिल की थी उतनी सीटें या उससे ज़्यादा सीटें वो हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं तो आपको सुन रहा हूँ, पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है जी कि जी, नहीं आ रही है। अब आ गई है आपके पास। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि अच्छा। आपने जिस तरह कहा कि नून लीग आपको लगता है कि इस पोजीशन में है कि तने तनहा भी हुकूमत बना सकेगी, किसी शायद इत्तेहाद की जरूरत भी ना पड़े। सर लेकिन सिंध में हमने देखा है कि नून लीग का ज़ाहिर है यहाँ फिलहाल तो कोई ऐसा वो नहीं है। फिर आपको क्यों लगता है कि सिर्फ वो सिर्फ पंजाब से जीत जाएगी, इसलिए आपको लग रहा है कि तने तनहा हुकूमत बना सकती है वो? देखिए, सिंध में भी जीडीए, एमक्यूएम और नून लीग, जी और नून लीग तो यहाँ पर पहले एक हुकूमत बना चुकी है लियाकत जतोई की। उसके बाद काफ लीग भी यहाँ हुकूमत बना चुकी है हमारे अरबाब रहीम साहब, अरबाब रहीम अरबाब साहब। गुलाम रहीम साहब की। इस तरह जाम सादिक और भी थे, उससे मैं वो बात नहीं पहले कर रहा। उससे पहले जाम सादिक अली साहब जो थे, जी जी जाम सादिक ने एक एक सीट पे हुकूमत बनाई। बिल्कुल। तो ये तो हमारा सूबा हो या बलूचिस्तान हो, हमारा तो स्टाइल ही डिफरेंट है ना। वो उसके क्या मारूजात होते हैं वो सामने आ जाते हैं। अच्छा, लोग जो हैं अमल करते हैं। मतलब ये इस वक्त और एक सियासी कारकुन के और रहनुमा के तौर पे आप समझते हैं कि सबको अगर साथ लेकर चला जाए तो मुल्क को आगे ताकि मज़ीद बढ़ाया जाए, ये ना हो कि फिर इलेक्शन हो और फिर लोग सियासी जमातें कुछ जो है फिर सबको सोच। साथ करना चाहिए। देखिए, कौमी सियासी दानिशमंदी यही है कि हर छोटी बड़ी जमात को साथ लेकर चलें, ताकि आप कौमी अमूर पर आपके इख्तलाफात ना हो और साथ मिलकर आप काम करें। आम आदमी का मेयार जिंदगी बुलंद करने के लिए काम करें, रोजगार के बेहतर मौके पैदा करने के लिए काम करें, और कौमी यकजहती को बरसरे पेकार लाने के लिए आप काम करें, तो कामयाबी आपका नसीब होती है और इस मुल्क को भी तरक्की होती है और आम आदमी को भी सुकून मैसर आता है। लेकिन अगर आप इन तमाम चीजों को छोड़ देते हैं तो वक्ती सियासत में तो आप वजीर आजम भी बन जाते हैं, सदर भी बन जाते हैं, एमएनए एमपीए सेनेटर भी बन जाते हैं, लेकिन आपका जमीर मुतमईन नहीं होता है। जमीर का इत्मीनान जो है वो आपके अंदर का इंसान अगर मुतमईन है तो आप सियासत में बेहतर रोल अदा कर सकते हैं। वरना आप भी उन्हीं लोगों की तरह हो जाते हैं जो इससे पहले 71 सालों में लोग आते और जाते रहे। आते और जाते रहे। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, बड़ी अहम वैसे बात की है डॉक्टर महफूज यार खान साहब ने कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क ताकि तरक्की करे। और वो जो बार बार हम देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद फिर कुछ सियासी जमातें जो हुकूमत में आ जाती हैं तो खुश होती हैं कि हुकूमत करेंगे, लेकिन जो नहीं आ पाती वो अपोजिशन में होती हैं, वो फिर हम देखते हैं कि फिर जमहूरियत को भी चाहते हैं पटरी से उतर जाए और फिर शोर शराबा शुरू हो जाता है, फिर हड़तालें भी होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि धरने तक दे दिए जाते हैं। तो ज़ाहिर इससे ना मईशत का फ़ायदा है ना मुल्क का फ़ायदा है। मईशत बेहतर होगी तो मुल्क बेहतर तौर पर चलेगा। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई कि दो साबिक रहनुमा एमक्यूएम के अनीस एडवोकेट और रज़ा हारून साहब भी शामिल हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और एमक्यूएम के लोग अब उससे पहले हमने देखा कि मुज़म्मिल कुरैशी हों या सैफ यार ख़ान हों, दीगर लोग भी शामिल हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और पीपल्स पार्टी ने भी पहली बार ऐसा हुआ कि कराची में मेयर डिप्टी मेयर लाने में कामयाब हुई है। नजमी आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप सीनियर रहनुमा हैं, तमाम चीज़ों को आप देख भी रहे हैं, ख़ासतौर पर बड़ी गहरी निगाह है आपकी पूरे पाकिस्तान की, वैसे तो बिलखसूस कराची पर। सर ये एमक्यूएम से लोग पीपल्स पार्टी की जानिब भी क्यों आ रहे हैं सर? बहुत खुशाइन बात है। लोगों को अब कराची के लोगों में ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि हमने
پیپلز پارٹی سے دور رہ کے اپنا نقصان کیا ہے. اب جس طرح سے کراچی کے ایم سی میں ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اردو سپیکنگ جو ہماری طرف آ رہے ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے, یہ اس بات کی بڑی نشاندہی ہے کہ کراچی اب تبدیل ہو رہا ہے. کراچی کے لوگ اب وہ مار دھاڑ ہڑتالوں کی سیاست سے نکل کر ترقی کی سیاست پہ جانا چاہتے ہیں, اور اس لیے وہ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی کے پاس سر کیا ایجنڈا ہے, خاص طور پر میں بات کروں کراچی کے حوالے سے؟ دیکھیے, کراچی کے حوالے سے جو ہماری کوششیں ہیں کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کو لے کے آئیں, یہ ہماری پرائرٹی میں ہے میئر کراچی کی اور پیپلز پارٹی کی, یہ ہے. پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ سسٹم پہ ابھی سندھ گورنمنٹ کام کر رہی تھی, ابھی وہ تھوڑا رک گیا ہے سے, ہماری گورنمنٹ جانے کی وجہ سے وہ فنڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے. انشاءاللہ 8 فروری کے بعد ہم بھرپور فنڈنگ دیں گے تاکہ وہ جلدی سے جلد وہ ختم ہو. کراچی میں ہمیں ایک کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک مسئلہ حل کر لیں تو کراچی ایک مسائلستان بن گیا ہے. سر یہ نہیں, نجمی عالم صاحب یہ درست فرما رہے ہیں, مسائلستان تو واقعی بن چکا کراچی, لیکن پچھلے 15 سال سے آپ کی حکومت ہے, یہ مسئلے حل کیوں نہیں کر سکے آپ کی گورنمنٹ؟ دیکھیں ایک سیکنڈ, آپ وہی پرانی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں. پرانی گورنمنٹ آپ ہی کی رہی ہے نا سر, آپ ہی کو بات میری کروں بات گا. سن لیں, میری بات سن لیں. اس میں 2005 سے لے کر 2 میئر ایم کیو ایم کے رہے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا نا. میری بات سن لیں, ہم کا اس وقت کراچی میں درجنوں بڑے میگا پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں, جس میں کورنگی کے اوپر ندی کے اوپر فلائی اوور, دوسری چیز پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہب کنال کو ہم دوبارہ نہیں بنانے جا رہے ہیں, ہب کنال اپنی لائف پوری ہو گئی ہے, اس پہ کر رہے ہیں. ایک دن میں تو اتنی ساری خرابیاں دور نہیں ہو سکتی, لیکن میں نے اس لیے پوچھا نجمی عالم صاحب کہ کا مسئلہ پانی کا ظاہر آپ بھی جانتے ہیں, پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی والوں کے لیے, لیکن آپ نہیں سمجھتے K4 کو مکمل کیے بغیر بڑا مشکل ہوگا یہ مسئلہ حل کرنا؟ ہاں, بٹ نہیں, اس کے بغیر ہوگا بھی نہیں. دیکھیے وہ کوئی ہوا میں تو نہیں آئے گا پانی, بالکل لائن سے ہی آئے گا. اور اس کے علاوہ ہمیں کراچی میں ایک بڑے مسئلے کا سامنا ہے کہ کراچی میں بائی مائیگریشن اس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے جو کراچی کے انفراسٹرکچر اس کا لوڈ نہیں اٹھا سکتا ہے. یہ بڑا ایشو ہے ہمارے پاس. بالکل. اچھا, یہ اس وقت جی اس وقت نجمی صاحب جن مسائل کا سامنا ہے, میں نے یہ سوال ابھی محفوظ یار خان صاحب تھے ہمارے ساتھ, ان سے بھی میں نے پوچھا, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جن مسائل کا سامنا پورے ملک کو ہے, اب کراچی ظاہر سب سے بڑا شہر یہ بھی شامل ہے, تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کوئی ایک پارٹی میجورٹی لے کر آ جائے گی اور وفاق میں حکومت بنا لے گی اور تمام مسائل حل کر دے گی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. دیکھیں اس وقت ہمیں ایک اکنامک ایجنڈے کی ضرورت ہے, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی وفاق میں آئے, ساری پارٹیاں مل کے ایک اکنامک ایجنڈا بنائیں 10 سال کا 20 سال کا, کہ ہمیں یہ کرنا ہے, ورنہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. صحیح. اگر ہم سب نے مل کے نہیں کیا, اپنی اپنی سیاست لے کر بیٹھے, تو باخدا پاکستان کو نقصان ہو جائے. جی ہو سکتا ہے ہمارے عمران خان سے بہت اختلافات ہیں, میاں صاحب سے ہو سکتے ہیں, MQM سے ہو سکتے ہیں, لیکن فار نیشنل انٹرسٹ ہم نے ہمیشہ کبھی بات چیت کے دروازے کسی کے ساتھ بند نہیں کیے. پیپلز پارٹی ہمیشہ ہر ایک سے بات چیت کرتی رہی ہے. ہم نے کوشش کی ہے درست ہے سر, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دروازے کھلے رکھے, اور آج بھی میں سن رہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ, انہوں نے یہ بھی کہا کہ PTI والے بھی اگر معافی مانگ لیں جو کچھ کیا 9 مئی کو, تو ان سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے. یہ اچھی بات ہے سر, آپ سب کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. بالکل سر. اچھا سر, اس بار یہ ہوا ہے کہ ایک بڑا اہم حلقہ بھٹو صاحب کے دور سے لے کے آج تک کراچی میں لیاری, اس بار بلاول بھٹو کوئی بھی بھٹو وہاں سے نہیں ہے. سر اس کی کیا وجہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہے, پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بلاول صاحب نہیں لڑے ہیں, یا بینظیر صاحبہ نہیں, اور بھی لوگ لڑتے رہے اور جیتتے رہے. واجہ کریم داد جیتے ہیں وہاں سے ڈائریکٹ لڑ کر, نبیل گبول جیتے ہیں, رحیم بلوچ, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا. اس دفعہ پارٹی کی اسٹریٹجی, اور جو کچھ وہ 2018 کے الیکشن میں ہوا تھا اس کو تو محفوظ بھائی بھی میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ ہم سے بھی سیٹیں چھین لی گئی, ان سے بھی سیٹیں چھین لی گئی. تو وہ اب ہمیں کوئی لیاری میں ایشو نہیں ہے. کیونکہ اس پہ یہ کہا گیا, کیونکہ اس پہ نجمی صاحب یہ کہا گیا کہ چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وہاں ہارے تھے, اس لیے اس بار اس طرح کا کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اب لیاری وہ نہیں رہا. ابھی لوکل باڈی میں آپ نے دیکھ لیں کہ 13 میں سے 12 UC ہمارے پاس ہے. پورا لیاری ہم نے کلین سویپ کیا ہے, ہمارا ٹاؤن چیئرمین انپوز آیا ہے.
अब वो लियारी नहीं रहा। नजमी साहब अब जब किसी जो ने मुदाखलत नहीं की, जी अच्छा उसके नजमी हाथ साहब मुदाखलत पे नहीं आए तो हमने आपकी जीत बात लिया। अगर बल्दियात में आप समझते हैं कि जो बल्दियात का रिजल्ट आया उसके मुताबिक ही उसको देखते हुए हम ये समझ लेंगे पीपल्स पार्टी कराची में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी, तो इसका मतलब ये भी लिया कि नहीं, वो सेकंड भी एक रीजन है, उसको अकेले को तो मैं नहीं कंसीडर कर नहीं, मैं सकता। इसलिए कह रहा हूं कि फिर जमात भी इसका मतलब सेकंड पार्टी होगी कराची में। लेकिन जमात ने, आप थोड़ा सा ये कंपैरिजन भी करें, जमात कहां से जीती? जमात वहां से जीती जहां उनको एमक्यूएम ने स्पेस दे दी। इसको तस्दीक आपको देखना पड़ेगा। सेंट्रल और कुरंगी नहीं, आप देखिए ना, जमात की 95% सीटें या तो सेंट्रल से हैं, कुरंगी से हैं, या मिडिल ऑफ ईस्ट है, सही, या एक आध 2-3 सीटें उधर हैं औरंगी टाउन में। बाकी तो जमात की कहीं नहीं है सीटें। तो जमात ने तो वो सीटें जीती हैं जो एमक्यूएम ने उनको स्पेस दी। शायद अच्छा एमक्यूएम स्पेस ना देती तो जमात इतनी सीटों के साथ नहीं आती। हमने मलीर जीता, मलीर हम हमेशा से जीतते आए। हमने किवाड़ी जिला जीता, जीतते हुए आए। हमने लियारी जीता, हमने वेस्ट जीता, फिर हमने ईस्ट में भी 2-3 टाउन जीते हैं हमने ईस्ट में भी। तो कोरंगी में भी एक टाउन हमने जीता है। तो बात ये कि जमात इस्लामी को साबित करना पड़ेगा कि वो एमक्यूएम की निमल बदल बन गई है, क्योंकि उन्होंने जो जीता है वो एमक्यूएम के बायकॉट के बाद जीता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो मंशूर का ऐलान मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के हवाले से जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने कहा जी 17 वजारतें हम फारिग कर देंगे, फजूल थी, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। बिल्कुल गलत, वो सही कह रहे हैं ना। जब 18 अमेंडमेंट के बाद उन वजारतों को क्यों रखा गया, उन पे खर्चा क्यों किया जा रहा है? इतना अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, भाई वो इदारा ही आपके पास नहीं रहा तो फेडरल में वजारतें, ये जो हम चिल्लाते हैं कि बार बार के 18 अमेंडमेंट को रिवाइव रिपील करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये वजारतें खत्म क्यों नहीं की जा रही। अच्छा, जो मंशूर पेश किया गया सर, आप समझते हैं 100% इस पर अमल दरामद होगा? क्योंकि बहुत सारी सियासी जमातें मंशूर पे अमल दरामद नहीं करती, बता जरूर देती हैं अवाम को, लुभाने के लिए अच्छी वादे होते हैं उसमें कि लोगों से लोग वादे कर लेते हैं फिर पलट के नहीं आते। लेकिन हमारी हिस्ट्री है कि हमने हमेशा फैसले वो किए जो अवाम की फलाह के लिए हुए, और अभी भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान के अवाम जिन मुश्किलात से, जो बिलावल साहब बार बार कह रहे हैं कि मेरा मुकाबला किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, इस मुल्क की गुर्बत और परेशानियों से है मेरा मुकाबला, तो हम भी उसको पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं। और मुझे अपने लीडर पे बड़ा यकीन है कि उनकी विल है, कैपेबल हैं वो, और इंशाल्लाह वो कर जाएंगे। नईम साहब, आप भी हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में? जी, मैं पीएस 110 से लड़ रहा हूँ। अच्छा, पीएस 110 से आप डिफेंस से? डिफेंस और क्लिफ्टन मिला के बन गया पीएस 110। अच्छा, आप भी यहाँ से मैंने दोनों यूसी में पीटीआई को हराया था। अच्छा, तो पुरुमीद है जाहिर है आप यहाँ से भी। अच्छा, यहाँ से सर, बिल्कुल, मैं बहुत सर यहाँ से एनए की सीट पर किसको टिकट दिया है पीपल्स पार्टी ने? अभी नहीं फैसला हुआ, 2-3 नाम है, कल तक हो जाएगा फैसला। इख्तियार बेग भी इसी पर है? जी, इख्तियार बेग साहब इसी पर है? हाँ, इख्तियार बेग साहब भी इसी पे हैं, और भी नाम हैं। अब वो हम इंतजार कर रहे थे कि स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाए, तकरीबन हो ही गई है, कल लास्ट डेट है, उसके फौरन बाद अनाउंस कर देंगे। अच्छा सर, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि लियारी, किमाड़ी, मलीर, यहाँ से पीपल्स पार्टी ज्यादा होपफुल है कि यहाँ से आपकी सीटें निकल आएंगी। हम साउथ में तीनों सीटों पे कौमी की बहुत पुरुमीद हैं। हम वेस्ट की, किमाड़ी की दोनों कौमी की सीटों पे, साउथ में 242 पे भी पुरुमीद है आप? 242 साउथ में नहीं है, साउथ में 239, 239। अच्छा, चेंज हो गया हल्का। तो 242 पे बंदोखेल साहब मौजूद है इस बार, फिर उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी लड़ने का ऐलान किया वहां से। हाँ, तो लड़े, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब लड़े, मोस्ट वेलकम, उनका मुल्क है, क्यों वो भी लड़े, हम भी लड़ेंगे। क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लाहौर से लड़ रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब कराची से। हाँ, तो अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है कि शहबाज शरीफ साहब, इससे मुल्क की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो हर सूबे से कनेक्ट होती है। मुझे खुशी है कि बिलावल साहब वहां से लड़ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब यहाँ से लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नजमी आलम साहब उनसे बात कर रहे थे, और बात ये हो रही थी जनाब कि आज बड़ी अहम मुलाकात जहाँ हुई शहबाज शरीफ एमक्यूएम के रहनुमाओं के दरमियान, वहीं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर मंशूर का जो ऐलान किया है वो बड़ा अहम है। फिर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस बार कराची में, चूँकि मेयर डिप्टी मेयर उनका आ चुका,
تو ان کو امیدیں ہیں کہ اسی طرح کا رزلٹ وہ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے ظاہر ہے ان کی بھی محنت جاری ہے۔ ایم کیو پاکستان 2013 والی پوزیشن حاصل کرنا چاہتی ہے، ان کی بھی محنت شامل ہے، اور وہ بھی جلسے اور ریلیاں اور تمام چیزوں پر ان کی بڑی گہری نگاہ بھی ہے، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جسے این 242 جہاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے وہ الیکشن لڑیں گے، وہاں مصطفیٰ کمال بھی وہاں سے الیکشن لڑنے کو تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ایک بار پھر امید یہی ہے کہ مندوخیل صاحب کو ٹکٹ دیں گے، قادر خان مندوخیل کو، جو جیتے تھے بائی الیکشن وہاں سے۔ تو آنے والے دنوں میں اس پر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور خاص طور پر کہ جب تک لسٹ بھی آ جائے گی، نیکسٹ ہمارا جو پروگرام ہوگا اس میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ کس حلقے سے کون سے امیدواران جو ہیں فائنل ہوئے ہیں یا لسٹ میں جن کا نام شامل ہو گیا۔ اسکروٹنی ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ آؤٹ بھی ہو جائیں گے، بہت سارے ان ہوں گے، اور جب تک بہت ساری چیزیں شامل بھی ہو جائیں گی، کیونکہ اس سال کا یہ ہمارا آج کا یہ جو نیوز پوائنٹ ہے لاسٹ پروگرام ہوگا۔ نئے سال میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور گزرے سال میں ہمارے جو پروگراموں کے حوالے سے جو آپ نے دیکھے ان کے حوالے سے آپ کا فیڈ بیک کہا ہمیں رہے گا انتظار۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ مولانا کے بعد